اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات اکرام، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 10 اور 11 کے درس کا آج دوسرا حصہ پیش ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں میں یہ فرمایا ہے کہ جن کے دلوں میں ایمان نہیں ہے ان کا مال، ان کی اولاد آخرت میں کچھ بھی فائدہ نہیں دے گی، اور ان کے لیے دوزخ کا عذاب ہے۔ اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تو وہ اچھے طریقے سے سمجھ لیں کہ اللہ رب العزت کا عذاب بہت سخت ہے۔ آخرت میں مال اور اولاد کا کام نہ آنا، مال اور اولاد کا فائدہ نہ دینا اور ان کے ذریعے عذاب الہی دور نہ ہونا، یہ منکرین کے لیے ہے۔ انشاءاللہ ایمان والوں کا مال بھی کام آئے گا اور ان کی اولاد بھی کام آئے گی، ان کے ذریعے عذاب الہی دور بھی ہوگا۔ جیسا کہ ان الذین کفروا سے معلوم ہوا کہ بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے انکار کیا، جو منکر ہوئے، ان کا مال، ان کی اولاد ان کے لیے کچھ بھی فائدہ نہیں دے گی۔ ایمان والوں کے صدقے آخرت میں کارآمد، اولاد کی نیکیوں سے ماں باپ کی نجات بھی ہوگی۔ یہ آیت اس حدیث کی شرح ہے کہ جس میں جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے فاطمہ، میں تم سے اللہ کا عذاب دور نہیں کر سکتا۔ اس آیت نے بتایا کہ وہاں حدیث میں مقصد یہ ہے کہ اگر تم نے ایمان قبول نہیں کیا تو عذاب دور نہیں کر سکتے، ورنہ حضور علیہ السلام تو فرماتے ہیں کہ میری شفاعت بڑے سے بڑا گنہگار امتی بھی ہوگا اس کو بھی پہنچے گی۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آقا علیہ السلام امت کی تو مدد فرمائیں اور اپنی بیٹی کے کام نہ آئیں؟ تو مقصد یہ ہوا کہ جن کے دلوں میں ایمان نہیں ہے، جن کے دلوں میں اسلام کی دولت نہیں ہے، ان کا مال اور ان کی اولاد آخرت میں فائدہ مند نہیں ہوگی۔ مسلمان کے مال اور اولاد قرب الہی کا ذریعہ ہیں اور اس کے لیے باعث ثواب ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ بیوی بچوں کو پالنا عبادت ہے، ان کی پرورش کرنا عبادت ہے، حتیٰ کہ بیوی کے منہ میں لقمہ دینا یہ بھی عبادت ہے، اس سے صحبت کرنا یہ بھی ثواب ہے، کیونکہ مسلمان کو ان سے دلی تعلق نہیں ہوتا۔ وہ اولاد کی اور بیوی کی، اعزاء و اقارب کی جو بھی خدمت کرتے ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، لہذا یہ تمام چیزیں اس کے لیے جمال الہی کا آئینہ ہیں۔ لیکن منکرین ان کی اولاد، ان کا مال ان کے لیے حجاب کا سبب ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دوری کا ذریعہ ہیں، کیونکہ اسے ان چیزوں سے دلی تعلق ہے اور یہی اس کے لیے حقیقی محجوب ہے، لہذا یہ چیزیں اسے عذاب سے بچائیں تو کیا عذاب بڑھائیں گی ان کا۔ دیکھو فرعون اور فرعونیوں کا سارا مال اور سارا اسباب عذاب کا ذریعہ بنا۔ اس کی مثال یوں سمجھو کہ پریس میں ایک پلیٹ پر قرآن عظیم ہے اور دوسری پلیٹ پر باغیانہ مضمون ہے۔ قرآن عظیم والی پلیٹ سے جو کاغذ چھپے گا وہ قرآن بنے گا، خواہ وہ ہلکا ہو یا وزنی ہو، اور دوسری پلیٹ سے جو کچھ چھپے گا وہ باغیانہ کتاب ہوگی۔ اس کا کاغذ بلا وضو چھونا ناجائز ہے، یعنی جس پر قرآن عظیم چھپا ہے، اور ناپاکی کی حالت میں اس کا پڑھنا حرام ہے، اس کا ہر جگہ ادب و احترام ہے۔ مگر وہ کاغذ کہ جس پر باغیانہ مضمون چھپا ہے وہ جرم ہے، رکھنا بغاوت ہے، شائع کرنا باعث سزا ہے۔ قرآن میں فرعون کا نام آ جائے یا حامان کا یا ابو لہب کا آ جائے یا شیطان کا، وہ قابل تعظیم ہے کہ اس کے پڑھنے پر ثواب اور اس کو بلا وضو چھونا گناہ، کہ اگرچہ وہ لوگ خبیث تھے مگر یہ الفاظ تو جزو قرآن ہیں، ان پر قرآن کے احکام جاری ہوں گے۔ مگر باغیانہ کتاب جس میں کہ بادشاہ کا نام بھی آ جائے یا وزیر کا آ جائے
فقیر کا آ جائے یا امیر کا آ جائے، کوئی بھی ان میں سے قابل تعظیم نہیں۔ حکومت سب کو جلوا دے گی۔ یہی حال ان کا ہے کہ جن کے دلوں میں ایمان نہیں ہے، ان کے مال کا ہے۔ منکرین باغیانہ مضمون کی پلیٹ ہیں۔ جو چیز ان سے قرب حقیقی رکھے وہ خدا کا عذاب ہے۔ ایمان والے رحمت الہی کی پلیٹ ہیں۔ جو چیز ان کے پاس آئے گی وہ رحمت ہے۔ غور تو کیجئے کہ قیامت میں چاند، سورج، تارے، منکرین کے بت سبھی جہنم میں جائیں گے۔ ذرا بتاؤ تو ان بیچاروں نے کون سا گناہ کیا تھا؟ مگر منکرین نے ان سے تعلق رکھا، ان کا بھی بیڑا غرق ہو گیا۔ اصحاب کہف کا کتا، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی وغیرہ جنت میں جائیں گے۔ کیوں؟ انہوں نے کون سی نیکی کی تھی؟ صرف یہ کہ وہ نیکیوں کے پاس رہے تھے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی ان کو بھی جنت میں داخل فرمائے گا۔ حضرات صوفیہ اکرام فرماتے ہیں کہ دین مولوی کے علم کی مثال ایسی ہے، بے دین مولوی کے علم کی مثال ایسی ہے کہ جیسے سامری کا بچھڑا۔ سامری نے فرعونیوں کے سونے سے بچھڑا بنایا اور اس کے منہ میں حضرت جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کے ٹاپ کے نیچے کی خاک ڈالی جو نہایت طیب و طاہر تھی۔ اس خاک کے اثر سے اس میں آواز پیدا ہوئی، اس آواز نے ہزاروں اسرائیلیوں کو گمراہ کر دیا۔ اگر یہ خاک کسی اللہ والے کے منہ میں جاتی تو نامعلوم کیا تاثیر دکھاتی۔ خاک تو اشرف تھی مگر وہ سونا خبیث تھا۔ ایسے ہی بے دین علم والے کا حال ہے کہ اس کا قلب گویا فرعونی ہوتا ہے، اس کا علم گویا وہ جبریلی خاک ہے۔ اس علم کے ذریعے وہ جو بولتا ہے اس سے ہزاروں کو گمراہ کر دیتا ہے۔ اس کا علم، اس کی عبادت، اس کے رکوع، اس کے سجدے، اس کی قرآن خوانی، اس کا مال و اسباب سب جہنم کی ایندھن ہے۔ فرعون کے ساتھ اس کا گھوڑا، اس کا لباس اور باقی ساز و سامان سب ہی ڈوبا۔ اللہ رب العزت علم کے ساتھ ہم سب کو ایمان بھی عطا فرمائے۔ تو خاص چیز جو ہے وہ ایمان کی دولت ہے۔ اگر ایمان کی دولت ہے تو ہمارا مال، ہماری اولاد، ہمارا ساز و سامان سب اللہ کی بارگاہ میں کام آئیں گے۔ اور اگر ایمان نہیں ہے تو ہم کتنے ہی اچھے کام کیوں نہ کر لیں، ہم کتنے ہی نیک کام کیوں نہ کر لیں، آخرت میں وہ کام آنے والے نہیں ہیں۔ عزیزوں، اپنے ایمان کو ہمیں پختہ بنانا چاہیے، اپنے عقائد کو درست کرنا چاہیے۔ ہرگز اللہ کی ذات، اس کی صفات میں کسی غیر کو شریک نہیں بنانا چاہیے۔ بارگاہ الہی میں مشرک کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے، لہذا شرک سے ہمیں دور رہنا چاہیے۔